بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑی سی وبا کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حال یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے بچہ جانتا ہے کہ اس کے کیا محرکات ہیں، کیسے پھیلتی ہے، کون سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ بہت سارے آن لائن بورڈز موجود ہیں، ٹی وی پہ ہر وقت نشر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم فالو کر سکتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آج اس کو ایک مختلف نظریے سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب سے جتنی بھی وبائیں آئی ہیں پچھلے 500-700 سال یا اس سے بھی پہلے، قبل 600 سال قبل مسیح سے اگر ہم شروع کریں، جتنی بھی وبائیں آئی ہیں ان سب کے اندر کچھ جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ بالکل ایک جیسا رہا ہے، حیرت انگیز طور پہ۔ اور کووڈ میں بھی بالکل وہی چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں جو ہر دور میں ہر کچھ 100 سالوں کے بعد جب یہ آتی تھی، چاہے جس وجہ سے بھی، چاہے جس جراثیم کی وجہ سے، لیکن اس میں یہ سٹرکچر میں یہ جو چیزیں تھیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ اور دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں جو اس سٹرکچر میں بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور لیکن ہم ابھی تک اس کو صحیح طرح جانچ پڑتال نہیں کر سک رہے۔ پہلی چیز ہے کہ جب عام طور پہ انسان کا کیونکہ ذہن زیادہ تر مثبت سوچتا ہے، ہوپ فل رہنا پسند کرتا ہے، ایک امن کی فضا چاہتا ہے، تو جب کوئی آفت آتی ہے تو اکثر مذاہب میں اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش رکھی گئی ہوتی ہے، یا ان کو کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی ان کے اپنے اسکرپچرز یا کوئی اور جو مذاہب ہیں اس میں ان کو کسی نہ کسی وبا کا ضرور پتہ ہوتا ہے، اور پہلی جو انسان کی جبلت ہے اس میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بہت بڑا گناہ ہونے کی وجہ سے خدا ناراض ہے اور اوپر سے آفت آ چکی ہے۔ اور جیسے ہی وہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، گروہوں کے گروہوں لوگ، اور گروہ سے بڑھتے بڑھتے ملک، شہر، تمام لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس غلطی کا ازالہ کیا جائے، وہ تمام وجوہات جو اس کی وجہ ہیں اس کو نکالا جائے۔ تو عام طور پہ فحاشی، ڈسکرمنیشن، پریجڈس، مائنورٹیز، بچے، جو جس کے ہاتھ میں آئے، جو جس کے اوپر کنٹرول کر سکے، تو ہر دور میں بالکل ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور جو کمزور ہے اس کو رگڑا لگتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قربانیاں دی گئیں، لوگوں کو بند کر دیا گیا۔ ترکی میں غالباً عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا کہ یہ شاید یہ وجہ ہے وبا کی۔ کہیں لوگوں کو جلایا گیا، کہیں لوگوں کو زد و کوب کیا گیا۔ تو اچھا، پھر یہ دیکھا گیا کہ کلاس سسٹم، ہسٹورینز جو ہیں، جو مورخ ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے یہ بھی پہلی دفعہ تب پیدا ہوئی جب اپر اور لوور کلاسز ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں مرنے شروع ہو گئے۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایجپٹ کے دور میں 8-9 بڑی وبائیں آئیں، بڑے بڑے جرنیل، مثال کے طور پہ رومن فوج کے مارکس اوریلیس کے زمانے کا جو 160 قبل مسیح میں جو آیا پلیگ یا جو وبا آئی، تو اس ایپیڈیمک میں بڑے بڑے رومن جو تھے فوجیں وہ تباہ ہو گئیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ انہی وباؤں کے ہاتھوں بڑے بڑے فوجیں بھی تباہ ہوئیں اور بڑی بڑی حکومتیں بھی تباہ ہوئیں۔ ورلڈ وار 1 کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ورلڈ وار 1 اپنے پورے جوش کے ساتھ چل رہی تھی، ملک آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جرمنی کے ہارنے کی ایک بڑی وجہ اس ایپیڈیمک کا یورپین ممالک پہ حملہ بھی تھا، جو کہ باقی ممالک میں نسبتاً کم پھیلی۔ تو ورلڈ وار 1 ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 1 کے شور شرابے میں ہی وہ جو کچھ مہینوں میں جو لاش کے جو انبار لگے، اس کے اوپر زیادہ سوچ بچار نہیں کیا جا سکا۔ ہماری جو عمومی، جو ہمارا کلیکٹیو انکانشیس ہے، جو ہمارا ذہن ہے یا یادداشت ہے، وہ ہمیشہ ایسی وباؤں کو بالکل بھول جانا چاہتا ہے، اور ہمیشہ بھول گیا ہے۔
اسپینش فلو جو تھا 1914 سے 18 یا 20 تک کا جو تھا، اس کو بلکہ اس کا نام انہوں نے رکھا فارگوٹن پلیگ، بھولا جانے والی وبا۔ اب یہ جو وبا ہے کیوں بھولی جا رہی ہے، کیوں یاد نہیں رکھی جا رہی، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جسمانی یا فزیکل ایپیڈیمک کے جو سٹرکچرز موجود ہیں، بالکل ویسے ہی ذہنی عوامل بھی موجود ہیں۔ ہمارے جو سائیکولوجیکل سسٹم ہے اس کے اندر بھی وہی سسٹم موجود ہے جس طرح جسمانی سسٹم اپنا کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایپیڈیمک کے کچھ ویکٹرز ہوتے ہیں جو پھیلانے کا موجب بنتے ہیں، اس میں پھر کچھ ویز آف کمیونیکیشن ہیں جو اس کو مزید پھیلاتے ہیں، کچھ انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے جو ٹائم اس جراثیم کو پھلنے پھولنے کا جسم کے اندر چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ باہر نکل کے بیمار بھی کرتا ہے اور ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اور کمیونٹیز اس میں آ جاتی ہیں، قابو میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ذہن میں جو ڈر خوف ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح جسمانی جرثومہ بڑھ رہا تھا، یہ بھی ذہن میں پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے، اور انسان کے ذہن میں جو ڈر خوف بڑھتے ایک شدید خوف کی شکل لے لیتا ہے۔ کافی حد تک یہ خوف لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے اندر دبائے رکھنے کی، کمیونٹیز کی صورت میں، انفرادی طور پہ ملکوں کی صورت میں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا یا باقی ممالک کتنی دیر کے بعد انہوں نے اس ڈر خوف کو سائیکولوجیکلی مانا، اور کتنے عرصے کے بعد، ایک بڑے وقت کے بعد، ہفتے یا مہینوں کے بعد، مختلف ممالک نے کچھ عرصہ لے کے پھر جا کے اس پہ یقین دہانی ان کی ہوئی کہ واقعی کوئی ایسی مرض ہے۔ ان تمام سٹرکچرز میں جو ہم بات کرے تھے، اور جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب میں ڈینائل تھا، شروع میں عدم اعتماد تھا، ایک بہت زیادہ پیرانویا تھا، ایک دوسرے پہ شک تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو وبا ہے، اس میں یہ بڑی منفرد قسم کی چیز ہے، کوئی بڑی آفت اس کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی، کوئی عالمی جنگ اس کے سامنے نہیں کھڑی رہ سکتی، کیونکہ اس میں ہر کسی سے خطرہ ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ نہیں اب کوئی بات ڈرنے کی، نہیں اب کوئی بات خطرے کی، اب سب کو سبھی سے خطرہ ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے خطرہ ہے، ملکوں کو دوسروں ملکوں سے خطرہ ہے، گھر میں ایک انسان کو بھائی سے خطرہ ہے۔ تو یہ جو فضا ہے، یہ کسی اور حالت میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ ارتھ کوئکس ہوتے ہیں تو وہ ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، اگر جنگیں ہوتی ہیں تو کچھ ممالک کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن اس میں بہت سارے اور وے آؤٹس کھلے ہوتے ہیں، مفاہمت ہو جاتی ہے، اسلحہ بند ہو جاتا ہے، لوگ ایک خاص مقدار میں مرنے کے بعد صلح کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو وبا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی حیت نہیں ہے، کوئی فزیکل ہم کو پکڑ نہیں سکتے کہ اس کو ہم کیسے پکڑیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ ہم اس کو مانتے ہیں کافی حد تک۔ چنانچہ اس کے اوپر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو تمام ممالک اپنے جیسا ان کا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے، جیسے ان کی نیشن کی تربیت کی گئی ہوتی ہے، جیسے وہ اپنا ملکی طور پہ سائیکولوجیکل طور پہ تیار ہوتے ہیں، تو جب ٹیسٹ آتا ہے، جب سٹریس آتا ہے، تو وہ تمام انتظامات، تیاریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا صورتحال ہے باقی ممالک سے اگر ہم موازنہ کریں تو جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں جو کہ دنیا کی ورلڈ پاپولیشن کی 2.83% بنتی ہے، اس حساب سے اگر ہم پوری دنیا میں اگر جو اموات ہوئی ہیں اس کے حساب سے اگر شرح نکالیں تو ہماری جو اموات ہیں وہ کم از کم 3.5 لاکھ ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم ملکی اعداد و شمار دیکھتے ہیں، جس کے اوپر شک کرنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو کووڈ ہوا، جس میں سے 1.5 لاکھ ریکور کر گیا، اور 5,000 اموات کا کلیم بنتا ہے یا بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو بہت پھیلا لیں کہ شاید یہ ساری انفارمیشن نہیں ہے، اس طرح بہت ساری اموات نہیں بتائی گئی اسٹگما کی وجہ سے انفارمیشن، تب بھی 3.5 لاکھ اور 5,000 میں بہت فرق ہے۔ اب یہ فرق عجیب و غریب بات ہے کہ کیا وجہ ہے پاکستان میں کیوں اس قسم کا پازیٹیو یا کم ڈیتھس کیوں ہوئی ہے، پازیٹیو رسپانس کیوں آ رہا ہے۔ تو اس میں جو ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی جو ایوریج، جو میڈین ایج ہوتی ہے کہ جب
पूरी पॉपुलेशन को देखा जाता है तो देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो की सूरत में कहाँ फॉल करती है। तो मीडियन एज पाकिस्तान की बनती है कोई 23 साल की। चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की बनती है कोई 38 ईयर्स की। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान से पीछे थोड़े से ममालिक हैं जिसमें मीडियन एज पाकिस्तान से कम है। उसमें जो गरीब तरीन ममालिक हैं वही शामिल होंगे या हैं, जिस तरह कॉन्गो है, तंजानिया, मोज़म्बिक और इस किस्म के जो ममालिक हैं, इथियोपिया वगैरह। तो अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन बहुत यंग है, इसमें लोग हमारे पास वो उस तरह के बूढ़े हमारे घर में नहीं मौजूद जो 80 साल 90 साल 100 साल वाले ना रूटीन में नज़र नहीं आते। या तो उसमें मुख्तलिफ बीमारियां पहले से ही हमें हलाक कर देती हैं, जिसमें दिल की बीमारियां बहुत, शुगर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फालिज, ये तमाम चीज़ें। तो हर बीमारी जब आती है तो हर कंट्री में, हर मुल्क के जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वजह से कई दफ़ा आपकी जो कमज़ोरी होती है वो आपकी ताकत बन जाती है। तो ये जो हमारे सामने जो फिगर्स हैं इससे पता चलता है कि किसी ना किसी तरह, चाहे हमारी तैयारी नहीं थी लेकिन मुल्की रिस्पांस हमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, पाकिस्तान में जो हमारी डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कोई इस किस्म की है कि 157 पर किलोमीटर स्क्वायर, बल्कि हमारी है 297 पर किलोमीटर स्क्वायर। चाइना की 157 पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो हम ऑलमोस्ट चाइना से ज़्यादा डबल ऑलमोस्ट गुंजानबाद मुल्क हैं। अब तैयारी भी हमारी कम, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, और हमारा जो अवामी जो रद्द-ए-अमल है, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो तो आपके सामने है। इस सब के बावजूद जब ये सब वेरिएबल्स हम रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें, कैसा रिस्पॉन्स हुआ, तो ये बड़ी खुशाइंद किस्म की चीज़ है। और मैंने कोशिश की कि देखूं कि हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदे जब मैं गिनने लगता हूं तो मुझे लगता है जैसे एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें दिया गया, जिसमें मुल्की तौर पे हम लोगों को बच्चे को हाथ धोना सिखा दिया गया, खांसी के बाद मुंह पे हाथ रखना सिखाया गया, मेल जोल के सेहत के असूलों के हिसाब से जो बुनियादी अरकान होने चाहिए वो हमें बेहतर तौर पे समझ आए। देखें, जब मौत का फरिश्ता जब तक दरवाज़े पे दस्तक नहीं देता तब तक सही ट्रेनिंग या लर्निंग नहीं शुरू होती। तो जब सार्स था दुनिया में, HIV था, मर्स थी, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, इबोला वायरस चल रहा था अफ्रीका में, हमें कोई ख़ास फ़िक्र नहीं थी। हम क्योंकि अखबार भी कम पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हमारी बहुत महदूद किस्म की होती है, दुनिया की बातें हमें उस तरह नहीं पता चल रही होती। लेकिन जब ये कोविड बिल्कुल हमारे जब मुल्क के ऊपर दस्तक हुई, यहाँ पे अमवात शुरू हुई, तब हमें समझ आई और हमने अपने आप को मज़ीद असलहा अपने पास लाना शुरू किया। हमने वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त किया, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू की गई बेहतर तौर पे। हमें पल्स ऑक्सीमीटर जैसे बुनियादी टेस्टों का पता चलना शुरू हुआ। सांस की जो डॉक्टर्स थे उनकी अहमियत हमारे पर वाज़ेह हुई। डॉक्टर की अपनी अहमियत जो बहुत अरसे से दबी हुई थी, किसी न किसी वजह से हम डॉक्टरों को बहुत आड़े हाथों लेते रहे, किसी न किसी वजह से। लेकिन ये जब टाइम आया तो यहाँ पे मेरे होश में पहली दफ़ा डॉक्टरों को सैल्यूट पड़ने लग गए। डॉक्टरों की कुछ अहमियत बढ़ गई। डॉक्टरों को ख़ुद भी हमने देखा कि डॉक्टर, चाहे बीच में हमें जो तासुर दिया जाता था मीडिया के थ्रू कि डॉक्टर जो हैं वो OPDs छोड़ देते हैं, सड़कों पे हड़तालें करते हैं, तो हमने देखा कि डॉक्टर जो जहाँ पे मौजूद है अपनी हैसियत में पूरी तरह जिस मर्जी स्पेशलिटी का था उसने अपनी जानें भी कुर्बान की और अपनी कौम के साथ, चाहे उसके पास वो असला नहीं भी था तब भी उसने पूरी स्पीड के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरी अपनी नीयत के साथ। और यंग बच्चों ने, हाउस जॉब के बच्चे हैं, 1-1 साल तरबियत जिनकी हुई है, इन्होंने आके लड़ाई की, कोशिश की और लड़ रहे हैं अभी। बल्कि हुकूमत को भी मैं तो सराहूँगा, क्योंकि जितनी जल्दी हमने ये शुरू में ही अमल किया और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया, ये मेरे लिए भी बहुत हैरान कुन था। मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ पे मुझे याद है शुरू में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल फार्मेसी खुली है और बिल्कुल जिस तरह होता है एक चुप और जैसा वीराना होता है वैसा माहौल था। लेकिन जैसे मुझे अभी ख्याल आ रहा था, जिस तरह जंग ओहद में हमें, क्योंकि जल्दबाज कौम है, जंग ओहद में जिस तरह शुरू में फतह होने के चांसेस बने,
تو وہ جو تیر انداز تھے وہ بھی فوری طور پہ جنگی جنون کے اندر اور جیت کی خوشی میں انہوں نے فوراً جمپ لگائی اور نیچے آ گئے. اور بعد میں حضرت خالد کیونکہ دشمن فوج میں تھے, انہوں نے اس جنگی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مسلمانوں پہ فتح حاصل کی. اس وقت بھی ہم ایک ایسے دوراہے سے گزرے ہیں کہ عید کا ایک ہاتھ تو میں لگ چکا ہے, لیکن میرا خیال ہے, مجھے امید ہے آپ لوگ اپنے جو نئی عید جو بقرہ عید آنے والی ہے اس حوالے سے اب وہی غلطی دوبارہ سے کوشش کی جائے گی کہ ہم کچھ نہ کچھ بہتر طور پہ رسپانس کریں. 2 ہفتے کا سائیکل ہے اس وبا کا. پورے ہسٹری میں سب سے جو اہمیت کی جو بات تھی وہ یہ بات تھی کہ یہ پتہ چلا کہ سوشل آئسولیشن سے یہ بیماری کنٹرول کر لی جاتی ہے. تو شروع میں جب یہ بات پتہ چلی تو 30 دن شہر سے باہر کے جو لوگ آتے تھے اس کو شہر سے باہر 30 دن ٹھہرایا جاتا تھا. بعد میں یہ جو مقدار ہے اس کو 40 دن کر دیا گیا, جس کو کوارنٹائن بھی کہتے ہیں. اس وقت 40 دن کی بات نہیں, صرف 2 ہفتے کی بات ہے. بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے. کچھ ہمارے عزیز و قریبی لوگ ہمارے اپنے خاندان میں بھی, کچھ دوستوں میں بھی, کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی, ہمارے ڈاکٹرز بھی اس جنگ میں اپنی جان دے چکے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہم بالکل ویسے ہی عمل کریں دوبارہ سے جیسے پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے دوبارہ سے. کچھ چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں, کچھ چیزیں عملی طور پہ ہماری فیور میں رہی ہیں. اچھا, پھر میں اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ ہماری قوم کی ایک بہت زبردست قسم کی ایک ہیومر یا ایک حص مزاح بڑی زبردست موجود ہے, طنز و مزاح جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو جتنی بڑی مصیبت ہو پوری دنیا میں اس بات پہ پوری دنیا متفق ہے کہ جو ہیومر ہے, طنز و مزاح ہے, یہ ایک بڑا میچور قسم کا رد عمل ہے اور اس کا جسم پہ اور روح پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. طنز و مزاح بھی کریں, اس کے اوپر لطیفے بھی بنائیں, میمز بھی بتائیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ جو بنیادی باتیں آپ کو آلریڈی موجود ہیں جس کے اوپر میں نے کوئی بحث یا بات نہیں کی, کیونکہ میرے خیال میں اس میں آپ لوگ میرے سے زیادہ, بلکہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس علم موجود ہے. 1-2 چھوٹی سی باتیں اور کہ ڈیجیٹلائزیشن جس طرح ہوئی ہے, ہماری جو قوم کی ٹریننگ ہوئی ہے ڈیجیٹلائزیشن سے, اسکولوں میں, دفتروں میں, پارلیمنٹس میں, ایون میرا اپنا جس طرح زیادہ تر مریضوں سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ فون پہ یا زوم پہ یا گوگل میٹ, ان تب چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک بڑی زبردست ٹریننگ آئی ہے ہمیں. تو مثبت جو چیزیں ہیں اس پہ ہم نظر رکھتے ہیں, احتیاط ہم کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کا ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرٹیلٹی ریٹ صرف 2% ہے. 100 میں سے 2% لوگوں کی موت جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ ہو سکتی ہے. یہ وہ پرسنٹیج ہوگی جو کمزور ترین ہوں گے. کمزور ترین صرف فزیکل اسٹرینتھ کی بات نہیں ہے, یہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کی بھی بات ہے. ہم نے ڈارون کو ضرور رد کیا, لیکن ایوولوشن کا پرنسپل یہی ہے کہ طاقت بمانے عقل, بمانے صبر, بمانے عقل اور فہم و فراست, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ مل کے ہمارا اگر اگلا قدم اس کے ساتھ ہو تو زیادہ چانسز ہیں کہ ہم ایک اچھے طریقے سے اس چیز کا مقابلہ کر سکیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹس میں دے سکتے ہیں. بہت شکریہ.